قبل جب ایک مولوی افتخار الدین مرزا نے اپنی ایک تقریر میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مارنے کی دھمکی دی، اور اس کے بعد جس طریقے سے توہین عدالت کا کیس ہوا افتخار الدین مرزا پہ، بلکہ اس ایف آئی آر کے اندر دہشت گردی کی دفعات بھی لگائی گئی، لیکن جس طریقے سے ہینڈل کیا گیا اس کیس کو، اس کو لے کر جو اہلیہ ہیں قاضی فائز عیسیٰ کی، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کر دیا تھا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس سپریم کورٹ کے عہدے سے ہٹانے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، ایک سازش جو ہے وہ رچائی گئی ہے، اور یہ ٹھان لیا گیا ہے کہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے گا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کارہائے نمایاں کو انجام دینے کے لیے ان کے جو ساتھی ججز ہیں انہی کو استعمال کیا گیا۔ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ ایماندارانہ منصفانہ طرز منصفی اپنانے والے جو دیگر ججز ہیں، جن میں جسٹس مقبول باقر، جسٹس منصور علی خان، ان کو بھی اسی طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان نے کھلے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ عمران خان سے متعلق جو کیسز ہیں ان کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ اگر آپ نے یوں ہی کرنا تھا تو ان کو اس بینچ میں شامل کیوں کیا گیا تھا پہلے، اور اب ان کو اعلان اس سے الگ کیا جا رہا ہے؟ اور ایک قسم کا میں کہوں گا کہ یہ میڈیا ٹرائل ہے کہ ایک دفعہ پھر میڈیا کو ہیڈ لائنز دی جا رہی ہیں قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا ہو گیا ہے۔ بریکنگ نیوز کے طور پر اس چیز کو لیا گیا۔ یہ خاموشی سے بھی معاملات ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ دائرہ اختیار تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا کہ وہ جو بینچ ترتیب دیتے ہیں، خواہ وہ عمران خان کے لیے ہوں۔ عمران خان تو نہیں کہہ سکتے، آپ حکومت پاکستان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ جو بھی معاملہ ہوگا حکومت کا ان سے منسوب ہوگا، تو اس بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ کو شامل نہ کیا جاتا۔ یہ معاملات سارے خاموشی سے دیکھے جا سکتے تھے، لیکن ان کا نام لے کر باقاعدہ طور پر یہ کہہ دینا کہ وہ یہ مقدمات نہیں دیکھ سکیں گے، ایک بڑی عجیب و غریب جو صورتحال ہے وہ پیدا ہو چکی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ جب بھی خاص کر اگر یہ کہوں تو یہ بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ان کو سزا دی گئی فیض آباد دھرنے کو لے کر، جو ان کا فیصلہ تھا جس میں انہوں نے کھلے الفاظ میں کہا تھا کہ پاک افواج جو تینوں افواج ہیں اس کے اندر جو افراد تھے جو سیاسی کردار ادا کرتے ہوئے نظر آئے، ان کو ضرور سزا ملنی چاہیے اور ان کی نشاندہی ہونی چاہیے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن اس فیصلے کے بعد سے اب تک مسلسل قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ایک عطاب کا شکار ہیں۔ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ ان کا پورا خاندان جو ہے ہمیں نظر آیا جس طریقے سے ان کی جو اہلیہ ہیں، ہم نے دیکھا کہ مختلف سرکاری دفاتر کا وہ چکر لگاتی رہی، عدالتوں کے چکر لگتے رہے، ایف بی آر ان کا آنا جانا ہوا، پھر ان پہ جو اثاثہ جات ہیں ان کا ناجائز ہونے کا الزام لگا، صدارتی ریفرنس تھا وہ واپس لے لیا گیا، صدارتی ریفرنس کے بعد معاملات ایف بی آر میں گئے۔ وہ ساری صورتحال سے آپ مکمل آگاہ ہیں۔ اب اس طرح ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کا شکار کیا گیا تھا قاضی فائز عیسیٰ کو، اور ان سے غلطی بھی ہوئی۔ یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ جب آپ ایک شخص کے خاندان کو، اس کی اہلیہ کو اس طریقے سے جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں، جو مقدمات جو درخواست وہ کرتا ہے سپریم کورٹ سے، ان میں دانستہ تاخیر کی جاتی ہے، اور اس تاخیر کے سبب ایک ذہنی دباؤ پیدا ہوتا ہے اس شخص میں، تو غلطی جو ہے وہ ایک فطری عمل ہے۔ اس کا جذباتی ہونا بھی ایک فطری عمل ہے، جس جذبات کے تحت انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے کچھ ثبوت اکٹھے کیے اور جو باقی ججز تھے اس میں تقسیم کیے بطور جسٹس آف سپریم کورٹ۔ یہ ان کی غلطی ہے، لیکن اس غلطی کی وجوہات کیا بنی؟ یہ قابل غور بات ہے کہ کیا ایسے معاملات اور حالات پیدا کیے گئے جس کی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ کو ذہنی دباؤ بالکل نظر آتا تھا۔ کوئی عام شخص ہو، جہاں وہ ایک جسٹس ہیں وہاں پہ ایک انسان بھی ہیں، ایک خاندان کے سربراہ بھی ہیں۔ جب ان کے فیملی ممبرز کو اس طریقے سے ایک قسم کا پریشان کیا گیا تو ان کا جذباتی ہونا، جس طرح میں نے کہا، ایک فطری عمل تھا۔ لیکن اگر سامنے رکھے جائیں دیگر کیسز تو اللہ کی طرف سے بھی ایک انصاف ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو حکومتی اقدامات ہیں یا جو صاحب اقتدار، میں اب کس کو کہوں کہ کون ہے صاحب اقتدار، اصل طاقت کا سرچشمہ اس ملک کے خداداد میں کون ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک سازش ہے وہ رچائی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ کو شاید فیض آباد دھرنے کے فیصلے کے بعد یہ طے کر لیا گیا کہ نہ صرف قاضی فائز عیسیٰ بلکہ ان کے خاندان کو سبق سکھایا جائے گا، بلکہ عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا، اور تمام تر اسی صورتحال پہ اس وقت عمل درآمد ہوتا ہوا
نظر آتا ہے۔ اگر قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے عمران خان اور ان کے درمیان کوئی معاملات، کوئی درخواست گزار، کوئی مدعی اور اس طرح کے معاملات تھے، تو ایک بڑا تازہ سکینڈل سامنے آیا تھا براڈ شیٹ کا، جس پہ اب تک تنقید ہو رہی ہے کہ اس کی تحقیقات کے لیے جس شخص کا انتخاب کیا گیا، جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید، وہ تو خود شریک جرم تھا۔ اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب یہ ایک مشکوک معاہدہ کیا گیا براڈ شیٹ کے ساتھ 2000 میں، عصمت سعید شیخ صاحب اس میں شریک تھے، بلکہ جن افراد کے اس پہ دستخط ہیں ان میں ان کا نام بھی ہے، جو مرکزی کرداروں میں ان کا نام موجود ہے۔ تو بار بار ہم بھی یہ کہتے رہے، لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جس جرم میں وہ خود شریک تھے اس کی تحقیقات کیا کریں گے؟ اگر تحقیقات کریں گے تو کیا خود کو مجرم پیش کر کے عوام کے سامنے لے کے آئیں گے؟ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی شفاف تحقیقات اور نتیجے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو وہاں پہ ہر چیز، یہاں پہ چاہیے تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود نوٹس لیتے اس معاملے کا کہ براڈ شیٹ ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے، جو شروع سے لے کر آخر تک جس میں گپلے ہی گپلے ہیں، جس میں کمیشن ایجنٹ سامنے آئے ہیں، لوگ اپنا کٹ مانگ رہے ہیں، لوگ اپنا کمیشن مانگ رہے ہیں۔ کاوے موسوی کے انٹرویو آپ کے سامنے ہیں، ان انٹرویوز کے اندر اس نے برملا نام لے کر اظہار کیا ان افراد کا جو اس سے اپنا کٹ مانگتے رہے، اور تحقیقات کے لیے جسٹس عصمت سعید صاحب جو ہیں وہ اب بیٹھ گئے ہیں، جو کہ شریک جرم رہے ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ کی مثال اگر اس کے ساتھ رکھی جائے تو یہ صاف اور دوہرا معیار بالکل سامنے نظر آتا ہے، اور یہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے بے نقاب کرنے کے لیے طاقت کے جو سرچشمے ہیں ان کو، کہ ان کے یہ فیصلے بالکل منصفانہ نہیں ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں بطور سپریم کورٹ جج، جو آئین کہتا ہے کہ کسی صورت آپ کسی جج کو اس کے کام سے نہیں روک سکتے، تو ایک طرح کے کام سے ان کو روکا جا رہا ہے، تو آئین کی خلاف ورزی بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں، آنے والے جو نسلیں ہیں وہ بھی ان مقدمات کو دیکھیں گی، اور آج کے جو قاضی ہیں، آج کے جو حاکم ہیں، آج کا جو طاقتور طبقہ ہے، اس کے بارے میں ہماری آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ انہیں کن الفاظ سے یاد کریں گی۔ خدارہ جن معاملات میں قوم جواب طلبی رکھتی ہے، جو جواب آپ سے مانگتی ہے، جو منتظر ہے، خواہ وہ براڈ شیٹ کیس ہو، فیض آباد دھرنا ہو یا دیگر معاملات، ان پہ قوم کو مایوس نہ کریں، کیونکہ اس قسم کے جتنے بھی مقدمات ہیں جو حل طلب ہیں، ان کی فائلوں پر گرد پڑتی رہتی ہے اور کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ قاضی فائز عیسیٰ کو جب بھی ہم نے دیکھا، لندن میں بھی، پاکستان میں بھی، جو جج ضابطۂ اخلاق ہوتا ہے ہمیں وہ اس کے پابند نظر آئے۔ ہم نے اسی لندن کے اندر دیکھا جب چیف جسٹس آف پاکستان جو سابق قاضی اعلیٰ تھے ثاقب نثار، وہ جب آتے ہیں لندن میں تو ان کا دل کرتا تھا کہ کوئی میڈیا والا مجھ سے سوال تو کرے، اور انہوں نے ہر بندے کو یہاں پر میڈیا ٹاکس میں رگڑا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ یہاں پہ آئے، وہ بھی میڈیا پہ چھائے رہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کو بھی ہم نے دیکھا، ہم نے ان سے سوال کیا تھا اور وہ اشاروں سے ہمیں جواب دیتے تھے۔ یہ اشارہ وہ کرتے تھے کہ میرے ہونٹ سلے میں ہیں بطور جج۔ جب ہم نے کیمرے بند کیے تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایک دو باتیں ہی کر دیتے، تو انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جج ضابطۂ اخلاق کی جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے میں پابند ہوں کہ میں آپ سے سیاسی حوالے سے یا کسی دیگر جو امور ہیں ان کے حوالے سے بات نہیں کر سکتا، میرا ضابطۂ اخلاق مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم نے یہ سارے کچھ دن، ان کا قیام تھا لندن میں، ہم نے بارہا ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ صاف ظاہر ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ کسی صورت بھی ہیڈ لائنز کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ وہ اپنی ذاتی جو ان کی شخصیت ہے اس کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی مشہوری نہیں چاہتے کہ مجھے شہرت ملے۔ تو ان ساری صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں ان کے خلاف، تو بارہا ان کی اہلیہ نے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ وہ فیض آباد جو دھرنا ہے اس کا جو فیصلہ ہے وہ اس کی وجہ ہے۔ تو فیض آباد دھرنے کو وجہ بنا کر اگر عوام کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی تو بدنامی کس کی ہوگی؟ طاقت کے جو اصل سرچشمے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔